أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. ساتھی نے ایک سوال دیے تین، جمعہ کی کتنی سنتیں ہیں اور طریقہ؟ جمعے سے قبل سنتیں متعین نہیں ہیں. حدیث میں کہ ثم صلی ما قدر لہ، انسان مسجد میں جلدی آ جائے اور جو اللہ توفیق دے اتنی وہ نفل پڑھے. مانا سنتوں کی تعداد فکس نہیں، جمعے سے قبل 2 پڑھے 4 پڑھے 6 پڑھے، ما قدر لہ، جو اس کے مقدر میں ہے، جو اللہ توفیق دے. جمعے کے بعد جو سنتیں ہیں اگر مسجد میں ادا کر رہے ہیں تو زیادہ روایتوں میں 4 آتی ہیں، 2 کر کے. اور اگر گھر جا کے ادا کرے جو نبی علیہ السلام کا معمول تھا تو پھر 2 آتی. رسول اللہ علیہ وسلم کی جمعے کی سنتیں گھر جا کے ادا کرتے تھے اور 2 کرتے تھے. تو گھر میں 2 ہیں اور مسجد میں 4 زیادہ صحیح روایت سے ثابت ہیں. ایک روایت میں 6 بھی جو ہے وہ ثابت ہے. یہ کچھ جماعتوں کا نام لیا، بریلوی، دیوبندی، اہل سنت و جماعت، حنفی، شافعی، مالکی کہلانا کیسا ہے؟ یہ کہلانا ناجائز ہے، یہ کہلانا ناجائز ہے کیونکہ اس میں تفرق بالکل واضح ہے. فرقہ بندی، فرقہ کیا ہوتا ہے؟ فرقہ وہ گروہ جو کسی شخصیت کے نام پر وجود میں آئے، کسی شخصیت کے نام پر وجود میں آئے. جماعت جو حق ہے وہ ایک ہی ہے، جس کی نسبت اللہ کے پیغمبر کی طرف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، قرآن و حدیث کی طرف ہو، وہ جماعت حق ہے. باقی ایسا گروہ جو کسی شخصیت کے نام پر وجود میں آئے وہ جماعت حقہ سے کٹ کر ایک گروہ بن گیا، اور یہ تفرق ہے. ان قرآن و حدیث نے تفرق کی مذمت کی ہے، اس لیے کہلانا درست نہیں ہے. سلف صالحین میں یہ نام تھے، فلاں حنفی، فلاں شافعی، فلاں مالکی. ان کے ہاں یہ نام فرقے کے طور پر نہیں تھے بلکہ نسبت تھی مدرسے کی طرف، مدرسہ حنفیہ، مدرسہ شافعیہ، یا فکر حنبلی، یا مدرسہ مالکیہ. تو یہ نسبت باعتبار تلمذ کے تھی، باعتبار استاد شاگرد کی تھی، باعتبار فرقے کے نہیں. آج یہ فرقے بن چکے ہیں اور فرقہ جو ہے اس کی مذمت ہے، اور تفرق جو ہے وہ ایک امر مذموم ہے. نماز میں رکوع کے بعد حمدن کثیرا طیبا کہنا اور دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا شرائط نماز میں سے ہے. شرائط میں نہیں ہے، یہ نماز کی شرائط میں نہیں، لیکن اس کے یہ پڑھنے کی فضیلت ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک صحابی نے یہ الفاظ جہر سے پڑھ دیے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، زور سے پڑھ دیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرا تو پوچھا من القائل، یہ کلمات کس نے پڑھے؟ تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو لایا گیا. تو وہ کام پر تھا، مجھ سے پتہ نہیں کیا غلطی ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم یہ الفاظ کہہ رہے تھے تو آسمان سے 30 فرشتے لپکے، 30 فرشتے لپکے تیزی سے زمین کی طرف آ رہے تھے. ہر فرشتے کی خواہش تھی کہ یہ الفاظ میں نوٹ کر کے اللہ تعالیٰ کو پیش کروں. اتنی افضل کلمات ہیں، مبارک کلمات. تو شرط نہیں ہے لیکن پڑھنے کی فضیلت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے. رب اغفر لی 2 سجدوں کے بیچ میں پڑھنا مسند احمد کی حدیث سے ثابت ہے اور سند اس کی ثابت ہے. تو یہ پڑھنا جو ہے وہ مسنون ہے، نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ تعلیم ہے، لیکن شرط نہیں ہے. لیکن ایک بات کا لحاظ رکھیں، رکوع کے بعد کھڑا ہونا پورے اعتدال اور اطمینان کے حاصل ہونے تک، اور 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا اطمینان اور اعتدال کے ساتھ، یہ شرط ہے، یہ نماز کا رکن ہے. ایک شخص اگر رکوع سے اٹھے اور فوراً سجدے میں گر جائے، سجدے سے اٹھے اور فوراً دوسرے سجدے میں گر جائے، اس کا اطمینان اور اعتدال مفقود ہو گیا، اس کی نماز نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی، صرف اعتدال کی کمی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری یہ نماز نہیں ہوئی. تو یہ جملے پڑھنا یہ رکن نہیں ہے لیکن اعتدال رکن ہے. اتنا ٹھہرو کہ اس ٹھہرنے کی حالت میں ہر عضو اپنی جگہ لوٹ آئے.
اس قدر اطمینان اور استقرار ہو. یہ شرط ہے. باقی پڑھنا یہ شرط نہیں ہے. اگر پڑھو گے تو وہ مسنون عمل ہوگا اور اللہ کے پیغمبر کی سنت ہوگی اور اس کا اجر ہوگا. رب اغفر لی پڑھو گے بین سجدتین تو اس کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ مجھے بخش دے. یعنی بخشش کی دعا بار بار آپ کر رہے ہیں. فرض میں اور نوافل میں سنتوں میں بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں اور بخشش کی دعا کر رہے ہیں. کتنا اس کا اجر ہوگا. تو انشاءاللہ یہ سنتوں پر عمل موجب برکت ہے اور موجب رحمت ہے. لیکن رکوع کے بعد اور دو سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھنا ہے اس میں استقرار، اطمینان، اعتدال یہ شرط ہے. اور جن کا اعتدال مفقود ہو ان کی نماز نہیں ہوتی. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم واحسن الیکم. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے. ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی. بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے. ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647. ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP. ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIP. على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.